وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یعنی قرآن مجید میں کئی واقعات کا تذکرہ فرمائے ہیں. ان واقعات کے تذکرے میں تفصیل میں ایک خاص حکمت اور مصلحت ہے. اس امت کے افراد کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر اس ملت دین اسلام سے جو باہر ہیں، پھر دین اسلام کا دعویٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. سورہ بقرہ میں ہے. اللہ نے حکم دیا اللہ کی مقدس کتاب تورات کے ماننے والوں کو، جو کہ آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام کے آمد کے منتظر بھی تھے، آنے کے بعد ان کے مخالف، اس کلام پاک کے مخالف، اس پر ایمان رکھنے والوں کے مخالف سلسلہ چل رہا ہے، تو زمان نزول نبوت، نزول قرآن سے آج تک بھی سلسلہ ہے اور چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ماننے کا دعویٰ کرنے والوں سے وضاحت کروا دی کہ تم ایمان لا لو. کہنے لگے تمہارے کہنے سے پہلے ہم مسلمان ہیں. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر یقین رکھتے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں سو اس کو مسلمان ہو جانے کے لیے کہتے ہیں. آپ اسلام اور ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھا انہوں نے. بالکل یہی جواب یہودیوں نے بھی، تم سے پہلے ہم پکے سچے مسلمان ہیں. قرآن سے سب سے زیادہ تذکرہ ہے. کیا یہی سچ ہے تمہارا؟ انبیاء کی قربانیوں کو مان کر انبیاء کو قتل کیا تم نے. کیا یہی سچ ہے تمہارا؟ یہی ایمان ہے تمہارا؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، غیر غلط کاموں کا حکم تمہارا ایمان تم کو دیتا ہے، انبیاء کو قتل کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، احکام میں تبدیلی پیدا کرتے ہو. وہ تفصیلات ہیں. سورہ بقرہ میں تفصیل ہے، اس کی بھی تفصیل ہے. وہاں گزری تفصیل سے علیحدہ مزید تذکرہ آج کی ان آیتوں میں. کلام پاک میں کئی واقعات ہیں. جیسا انسانوں کے پاس کوئی قصہ کہانی اسٹوری ہوتی ہے، وہ انداز نہیں ہے. ان واقعات میں ایمان کی اصلاح والا پہلو، ایمان کی جھلکیوں کا تذکرہ ہے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا خاص پہلو واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان کے قوموں کے واقعات، اللہ کے نیک صالح گزرے ہوئے بندوں کے، جنہوں نے انبیاء کی پشت پناہی کی، تائید کی، حفاظت فرمائی، جان مال لگا دیا، مومن نہیں تھے، بڑے نیک صالح بزرگ بندے تھے.
یہ واقعات بھی ہیں، اور یہ واقعات بھی ہیں کمال درجے کی بزرگی کو پہنچے، پھر آزمائش کی گھڑی میں اتر نہیں سکے، سب سے بڑا فتنہ عورت، اس کی مار میں آ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، پہنچے بھی بلندیوں سے نیچے گر گئے۔ ہاروت ماروت کا واقعہ بھی وہی ہے، پارے 9 میں بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا تذکرہ، اور ایک آزمائش میں نیچے جو گر گیا بندہ تو پھر اٹھ نہیں سکا۔ تو یہ سب کچھ ہے، لیکن بات بتانے کی یہ ہے عورتوں کے واقعات نہیں ہیں، نبیوں کے ہیں، نبیوں کی خدمت میں نبیوں کے جیسی شان و عظمت بنا لیا، پیدا کر لیا۔ ولیکن کونوا ربانیین، رب والے، رب سے ربانی، لہٰذا مسلمان ہو تم اللہ والے بنو، اللہ والے بنو۔ تم یہاں سورہ مریم ہے، حضرت مریم کا واقعہ خاص طور پر ہے، حضرت مریم عورت ہیں۔ دوسری بات، پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بھی نبیوں کی بیویاں ہوتی کیوں نہیں، نبیوں کی بیٹیاں ہوتی کیوں نہیں، کسی کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اگر ذکر آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ عربی میں مریم، ہیبرو عبرانی زبان میں ماریا، معنی مطلب ایک ہے، مریم عربی لفظ نہیں ہے۔ مریم کے معنی ہیں ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں، جو زبان چالو ہے، باقی ہے، اسرائیل ملک کی سرکاری زبان وہی ہے۔ کلام اللہ، اللہ کی مقدس کتاب تورات، لفظ تورات بھی ہیبرو لفظ ہے، اس کے معنی کلام اللہ یعنی قرآن مجید۔ تورات بھی ہیبرو زبان میں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی بقا کے لیے سینکڑوں انبیاء کو بھیجے، جب یہ خرابی پیدا کرے انسان اصلاح کے لیے، جب خرابی کی انتہا یہاں تک ہو گئی کہ تبدیلیاں پیدا کر دیا، تو اللہ نے اس کو منسوخ کر دیے، انجیل کو نازل کرے، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، پھر یہودی اس کا بھی ساتھ نہیں دیے، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ختم کیا، کلام پاک کو نازل کر کے فرمایا ایمان نام ہے اللہ کی ہر کتاب پر یقین رکھنے کا، قبول کرنے کا، ہر نبی کو ماننے کا، قبول کرنے کا۔ یہ یہود و نصارہ ہر نبی کو نہیں، 20 نبیوں کو مانتے ہیں، بعض نبیوں کو مانتے نہیں، یا تو الزام لگاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر الزام، تہمت، جھوٹ، پیغمبر اسلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ سورہ آل عمران میں بتا دیا، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت صرف اتنی ہے
پہلے دماغوں سے ٹیڑھے پن کو خالی کرو تم. یوں سمجھ لو ذری دیر کے لیے حضرت آدم علیہ والسلام کا وجود اس دنیا میں ہوا کیسے. ذرا آگے بڑھو. نہ ان کے ابا ہیں نہ ان کے امی ہیں. بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے. قرآن نے تفصیل پیش کیا. اور کمال یہ کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے حکم دے کر بنا دیا. کن فیکن کن فیکن کن فیکن. ہو جا ہو گئے ہو جا ہو گئے ہو جا ہو گئے ہو جا ہو گئے. لیکن سب سے آخر میں حضرت آدم کو پیدا کیا، انسانوں کے اصل کو اللہ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا. اپنا حکم دے کر فرشتوں سے بنوائے کائنات کی ہر چیز. انسان کو خود بنائے. اپنا عرش خود بنا لیے. اپنا عرش اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. قلم خود پیدا کیے. انسان کو خود بنائے. دوسری بات، ساری کائنات کی آسمان و زمینوں کی ہر چیز کو پیدا کرتے کرتے جنات وغیرہ کے بعد سب سے آخر میں انسان، اس کے بعد نہیں. تو مطلب یہ ہے پوری کائنات کی تخلیق میں اصل مقصود کیا ہے، یہ انتہا کہاں تک پہنچنا ہے، انسان تک. انسان کے بعد کچھ نہیں. یعنی مقصود اللہ تعالیٰ کا انسان کو بنانا، بنا کر تو میرا ہو جائے. کائنات کی ہر چیز میری ہے مان. اس کو باقی رکھا ہوں میں ہوں، باقی رکھ رہا ہوں میں ہوں، تبدیلی پیدا کر رہا ہوں میں ہوں. اب انسان غلطی نہیں کرتا ہے، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اللہ کی ذات کو ہٹاتا ہے. بس وہی اصلاح کا نام ہے اسلام. حضرت مریم کے واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ تفصیل تو بتا دی گئی. حضرت آدم کو تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے تم اختلافات کیوں کر رہے ہو انسانوں؟ اللہ کی قدرت کے اوپر شک کیوں ہے؟ ذری دیر کے لیے سمجھ لو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا قریب قریب حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا. وہاں بغیر ماں اور باپ کے، یہاں بغیر باپ کے صرف ماں کے. آپ سن کر کہیں گے کہ ہم کو تو اعتراض نہیں ہے. نہ آپ کو اعتراض ہے نہ آپ کو پوری حقیقت کا پتہ ہے. نہ آپ کو پوری حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کی ہر چیز حقائق سے واقفیت حاصل کرنے کا نام. یہ حقیقت تمہارے کانوں تک کوئی نہ پہنچا ہے تو اللہ نے حکم دیا تم انفرادی طور پر بھاگ دوڑ کر جہاں پر یہ ہو سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، معلوم کرو. اور خود سے ترجمہ پڑھ کر سمجھیں گے کہ میں نے کر لیا ہے. کوشش ہے قریب تک. اللہ رحم فرمائے. اس محلے کی ایک شخصیت تھی، معزز شخصیت، معزز شخصیت تھی. کہنے لگی آ کر میرے سامنے میں نے 8 قسم کے ترجمے، 8 مفسروں کی تفسیر پوری میں نے پڑھی ہے. بولا اللہ برکت دے آپ کو. ایک احساس علم کا بھی تھا، سینہ تن تنانے کی بھی بات تھی. نتیجے میں بعض مسائل اپنی طرف سے کہنے لگتے تھے.
ایک MBBS ڈاکٹر کی رہائش ہوا کرتی تھی یہاں پر. اپنے گھر والی سے طلاق ثلاثہ کے ذریعے سے جدائی والا. یہ اپنے ترجمے کی بنیاد کے اوپر کئی مرتبہ اس کو اس سے انہوں نے بھیڑا بھی دیا. تم کو غلط فہمی ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے. ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ اتنا اختیار اور اتھارٹی کہاں سے آ گئی پتہ نہیں. پھر وہ بے چینی دور کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھا. غلط فہمی میں تم حرام کاری کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. پھر اپنی علمیت کو جتانے کے چند مہینوں کے بعد آ کر بیٹھ کر کہنے لگے اللہ نے اولاد بھی دی ہے ان کو. لڑکے لڑکیاں دی ہیں، دنیا بھی دی ہے، مگر دنیا ٹکتی نہیں. دنیا بھی دی ہے، ہر باپ کوشش کرتا ہے. حکم بھی ہے، حدیث میں حکم بھی ہے. وراثت کے طور پر اپنے اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ، کچھ نہ کچھ ملے وراثت کے طور پر. یہ بھی حکم ہے، لیکن اچھی وراثت، تربیت دو. مسئلہ بتانے کا یہ ہے 8 قسم کے ترجمے. تفسیر ترجمہ الگ چیز ہوتی ہے، ترجمے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو. اونچا معیار والا اندازہ کلام پاک کا ترجمہ تفسیر پیش نہیں کر سکتا، اس لیے حدیث کی وضاحت کی تفسیر کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں ہر ایک کی شادی کر دیا انہوں نے. مجھ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے فیصلے کر گزرنے کے بعد مجھ سے توثیق کے طور پر آئے، یہ یقین رکھ کر کہ میں نے بچوں کی شادی کی، اچھے شان کے ساتھ کی جیسا ہونا چاہیے تھا. زبانی طور پر یہ بھی کہہ دیا میں نے بچوں کو، بیٹیوں کو، میں نے تمہاری شادی میں دل کھول کر جتنا خرچہ کرنا ہے کر دیا. ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اب جو کچھ ہے اس میں تمہارا کچھ نہیں، میں صرف تمہارے بھائیوں کے لیے میں اس کو لکھ دے رہا ہوں. متعین کر دیا فلاں فلاں کے لیے، علیحدہ علیحدہ کر بھی دیا ہوں. یہ میں نے فیصلہ صحیح کیا نا، یہ توثیق کے لیے میرے پاس پہنچے. میں نے کہا یہاں کے کئی سوالات ہیں. آج تفاصیل میں برابر سب چیزوں کی وضاحت ہے، آپ کا دماغ گرفت میں لا نہیں سکا. آپ مسائل کو پکڑ نہیں سکے. سب سے پہلا مسئلہ یہ، میں نے پوچھا کہ آپ بچوں کی شادی تو کیے، خرچہ کیے، بیٹوں کے بھی کیے، اس میں خرچہ کیے، اس میں خرچہ کم کیے بیٹیوں سے. پھر خرچے کو کیسا نمٹایا آپ نے؟ یہ فیصلہ غلط تھا آپ کا. دوسرے، قرآن جس کے اوپر وضاحت تفسیر کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کر دی اور وضاحت کروا دی. ول یعنی وصیت وارثوں کے حق میں نہیں ہو سکتی، کر دیا تو ویسٹ ہے، میننگ لیس ہے. ہاں 3rd ہے جس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، آپ ول لکھ سکتے ہیں. گھر کا ایک خادم یا خوشی میں دینا چاہتے ہیں. آج کل لوگ اولاد کو لے کے پال لیتے ہیں. ساری دنیا کے مالک ہو، انہیں مر گیا، پالتو لڑکے کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا. پال لیا آپ نے، آپ بیٹا کہو، انہیں بابا کہو، نہ آپ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے.
لہذا شریعت ایک پیسہ بھی نہیں دیتی. ہاں ول لکھ سکتے ہیں, ول میں 1/3 کے اندر دیں گے, باہر نہیں دیں گے. ہاں زندگی میں دے دو, زندگی میں دینا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. جگہ دیکھو آپ, فرما بردار اولاد کو, فرما بردار اولاد کو اپنے زندگی میں ڈیوائڈ کر کے ہینڈ اوور کر کے دیکھو. آپ روڈوں کے اوپر کٹورا لے کے بھیک مانگیں گے, کوئی اولاد پوچھیں گے نہیں. یہ غلطی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی ہرگز نہیں کرنا, چاہے کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں, کتنے بھی پیار محبت ہو بچوں سے. اللہ نے تقسیم کر دیا نا, آپ کہیں کو اس میں جو انٹرفیئر کر رہے ہیں. ہاں زندگی میں کسی کا حق مار سکتے ہیں آپ. الغرض یہاں پر حضرت مریم کا تذکرہ اس لیے ہے, حضرت عیسیٰ کا تعلق ان کی ماں حضرت مریم سے. دوسری بات, بڑے بڑے خاندان, بڑے بڑے خاندان, حکمراں طبقہ, بادشاہ کسی محفل میں, کتاب میں, رسالے میں, خط میں, پیپر میں, کہیں بھی اپنی بیوی کا نام وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے, اشارے سے ذکر کرتے ہیں. ہماری بیگم, ہمارا محل, ہماری اہلیہ, فلاں فلاں, ایسا ذکر کرتے ہیں. یہ قاعدہ, یہ طریقہ, اور سارے عربوں کی یہی عادت ہے. تو جب ان کا نام قرآن میں بار 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 ذکر ہے, تو تمہارے اس غلط عقیدے کو پہلے ہٹاؤ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند, ان کی ماں اللہ کی بیوی, تو گویا اللہ کا شوہر. تمہارے پاس سب سے گندی چیز ہے, سب سے بڑا حاکم اپنی جورو کا نام لے لے کر بار بار سب کے سامنے ذکر کرے. اس سے بھی تمہارا غلط خیال دور ہو جانا چاہیے. وہ صرف اللہ کی بندی تھی, اللہ کی مہربانی تھی. یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی قدرت اور نمونہ ہے, اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. سارے الزامات غلط. یہ عیسائیوں کے خیالات تھے, یہودیوں کے خیالات تھے, سو ہیں آج بھی. اس لیے قرآن بار بار ہے, یہ سننا اس لیے ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر قبول نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کے باپ کا ذکر نہیں ہے. عام انسانوں کے لحاظ سے کسی کے باپ کا ذکر نہیں ہے, زبان سے الفاظ کو پلٹانا مشکل ہے. یہ صحیح نسب والا نہیں ہے. مگر زبان میں فلاں فلاں گالی گلوچ والا لہجہ آ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے میں یہودیوں نے کیا کام. اس وقت کی ساری حکمرانی جو دنیا پر تھی, حاکم وقت نے بھی ساری فوج کو آرڈر دے کر ہر صورت میں قتل کر کر لانے کا حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ نے قدرت سے ان کو اٹھا لیا. یہودی آج بھی نہیں مانتے. پیغمبر انسانوں میں سب سے اچھی نسل والا, یا نسل کی خرابی نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں. اس لیے بار بار تذکرہ, یہ وضاحت. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہودی جادوگر مانتے ہیں, اس لیے ان کے واقعے کی وضاحت پارے 1 میں, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان نے کبھی کافرانہ کام نہ سوچ ہوئی, نہ فکر ہوئی, نہ کام کیا. تمہارے غلط عقیدے ہٹاؤ. اللہ کے بعد, اللہ کی نیابت, اللہ نے زمین میں خلیفہ جو بنایا, یہ انبیاء خلفاء ہیں اللہ کے. خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے ساتھ ہوئی, ان کے ساتھ ہوئی. ایمان کے کئی پہلو آئیں گے, لیکن عقیدے کا سب سے پہلو درست کرنا ہے.
اور اللہ کی قدرت کو عاجز اور مجبور کیوں سمجھ رہے ہو؟ پارے 3 کے اندر ذکر ہے کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی جب حمل میں تھی، مجھے جو پیدا ہوگا اشارہ تھا لڑکا ہونا چاہیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوگی، مریم نام رکھا۔ لیکن نظر مانے تھے، نظر بولو منت بولو، منت مانگنا نہیں، مانگے تو پوری کرنا لازم ہے، فرض ہے، بغیر پوری کر کے زندگی گزار کے بتا دیجئے۔ 20 قسم کے مصیبتیں ہوتی ہیں، تم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہوا تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں 20 پریشانیاں وہ اپنے زبان سے کھینچ کر لایا ہے، بلوایا ہے، لیکن کب کیسے بلوایا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ تربیت نے اپنی زندگی کو صحیح ڈھانچے میں اور اس کو محدود کر کے رکھا نہیں، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بے شعوری کے اندر عام طور پر انسان زندگی گزارتے ہوئے پھر شیطانیت کے طرف مائل ہو کر پوری زندگی ان کے غلامی کے اندر اپنی زندگی کمائی صرف کر دے رہا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ غلط تو زندگی کا ہر پہلو غلط۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، پیچھے گزرے ہیں، پارے 1 سے لے کر کموں میں ہر پارے میں کچھ نہ کچھ آیا ہے، لیکن وہ ڈیٹیلز یہ ہوا کیسے۔ حضرت مریم کو بیت المقدس میں مستقل ایک روم بنا کر دے دیا گیا۔ شب و روز اطاعت عبادت میں اتنے آگے بڑھے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کی اطاعت و عبادت کی عورتوں میں بہت کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ پیریڈز کے دن ہوتے اپنے خالہ کے گھر چلے جاتے تو زیادہ دونے قریب تھا۔ پیغمبر زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بیوی یہ خالہ ہیں۔ حضرت زکریا کے ایک فرزند بھی ہیں، ان کا نام ہے یوسف، جوزف۔ حضرت زکریا ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ ظاہر کر بھی چکے تھے، اگر شادی کریں گے مریم کی تو یوسف سے کریں گے۔ وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام نہیں۔ یہ بات کم و بیش معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بھی تھی۔ آزمائش کی گھڑیاں کتنے سخت ترین ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے، اور یہ ذریعہ بن جاتے ہیں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کو پھیلانے کا۔ لیکن یہ بات پیغمبری سے اللہ کی قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پہ الزام دیتے ہو تو پھر ایمان پختہ کیسا ہوگا؟ ترجمے کے اندر بات سمجھ میں آئیں گی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، ایک طویل رکوع ہے، بڑا رکوع۔ یہ پہلو دوسری طرف جو ذکر نہیں کیا گیا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ تو ہم نے شروع کیا بھی نہیں، ترجمہ تو منٹوں میں ہونے والا ہے۔ 2-2.5 صفحے کے پر مشتمل یہ تفصیلات ہیں۔ تفصیلات کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ غلط عقیدے کو واش کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور پھر صرف ایک ہی عورت کا تذکرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید کیوں سمجھتے ہو؟ تو لہٰذا اللہ کا حکم ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ مدینے میں اس وقت یہودیوں کی ایک بڑی جماعت، قبیلے تھے، نصرانیوں کے، کرسچن کے قبیلے تھے، سب سے بڑا ٹکراؤ تھا۔ بڑی ہوشیاری کر کے انہوں نے ایک سمجھوتا کر دیکھے کہ اچانک آنن فانن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، قوت اور غلبہ ہو گیا۔ اتفاق سے یہودیوں کا ایک لیڈر اسی دن اس کی تاج پوشی ہو کر مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا،
عبداللہ بن ابی بن سلول، جو ہی آپ کی آمد ہو گئی ساری لوگوں کی رائے کو دیکھ کر زبان بند کر کے بیٹھنا خاموش سمجھا، ظاہری معاہدہ کر لے کر جیسے سیاست آج کل دنیا کی چلتی ہے بالکل اسی لہج میں چلاتے ہوئے اندرونی مخالفت، اندرونی خلفشار پیدا کرنا، سامنے آپ کے اپنے موافق بننا، ایمان میں بھی داخل ہونا، اس طرح ایمان کو کمزور کرنا، یہ پہلو اختیار کرتے چلے گئے۔ عقیدے کے اندر بگاڑ والی چیزیں بیچ میں پیدا کیے تو اسے اصلاح کے لیے سب سے زیادہ درست تھا۔ اور آج بھی یہ مشنری چل رہی ہے، یہودی مشنری تو نہیں چل رہی، وہ نسلاً لوگوں کو مانتے ہیں کہ عیسائی ہر کس اور ناکس کو یہ مشنری چلاتے ہیں، غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ شعبہ تحقیق کے اندر 30 سالہ خدمت ہوئی، ساری دنیا کے ریسرچ اسکالر آتے تھے۔ ایک جرمن کا آتا تھا، نام تھا ڈاوڈ، عربی بھی اچھی سیکھ لیا تھا، اردو بھی اچھی، پیراڈائز ہوٹل کے آس پاس گرجا گھر کے قریب رہتا تھا، تھا کرسچنی۔ ہمارے آفس کو آتا کہتا میں فلاں فلاں تحقیقات کر رہا ہوں، تحقیقات کے اس میں مدد کرتے کرتے کبھی کبھی دعوت بھی دیتا کہ فلاں پہ فلاں جگہ آئیے، ایک دعوت ہے فلاں فلاں، ہم یوں ہی سمجھتے۔ ایک مرتبہ میں اور ایک ساتھی نے فیصلہ کر لیا آخر کہاں بلاتا جا کر تو آ جائیں گے، تو گرجا گھر کے پاس گئے۔ یہ ڈھیروں کی بہت بڑی جماعت ہے، ایک ڈرامہ عیسائیت سے متعلق ٹیلی کاسٹ کر دیا، سب کو بٹھا دیا، الفا ہوٹل سے منگوا کر سب کو بریانی کھلا دیا۔ ہمارے سامنے اب تک جو شکل دکھائی دے رہی تھی اس کی، وہاں تو اس کی شکل کچھ اور تھی۔ اس کے بعد سے کئی سال تک پھر کبھی پھٹکا نہیں، آیا نہیں، ملا نہیں، جو پیار محبت سے گفتگو کرتا تھا وہ گفتگو کیا بھی نہیں۔ کئی رنگ ہوتے ہیں، یہ مشنری اپنے چلتے رہتی۔ تو اسلام کے اندر جو ہے صرف عقیدے کا نام ہے، فیت صحیح ہونا ہے۔ ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جمعہ کے لیے 2 اذان، ایک اقامت ایک اذان خطبے سے پہلے، یہ حق ہے۔ زمانہ ہے صحابہ کا، صحابہ کی وہ تربیت ہے، ایک لفظ ذرہ آپ تلفظ میں غلط کیے تو دوسرے صحابی فوراً گلا پکڑ کے جان سے مارنے کے لیے تیار، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ہونا، تربیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جمعے کے دن اذان میں آمد میں مسجد میں داخلے کے اندر لوگوں کی تاخیر کو دیکھ کر ایک آدھا گھنٹہ پہلے ایک اور اذان کو شروع کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کا اتفاق، شریعت کا قاعدہ ہے جس چیز پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو وہ لازم واجب ہو جاتا ہے۔ اب پورا سینہ تنا کے جتنے سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں صحابیوں کا پورا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن آپ پر صحابہ سے آیا تو پھر کس بنیاد پر دھڑ طریقے سے حقائق کا ذکر نہیں کرتے، حقائق کا ذکر نہیں کرتے، ظاہری چیزوں کا ذکر کر کر آپ سے دین کے اندر خلفشار زمانے نبوت میں بھی لوگ کرتے رہے، یہ ایک چیز نہیں بیچی ہوں۔ اسے وہ اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت۔ سنت کے اندر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل اور فرمان کو بھی حدیث میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ اتفاق کے ساتھ فیصلہ ہے، یہ اس سے خارج ہونے کا اعلان کرتے ہیں
کہ صحابیت کے قول کو صحابہ کے حد تک رکھو، ان کے ساتھ جو چیز منسوب ہے ہم اس کو دین سمجھ کر اپناتے نہیں، بس یہ پہلو کو وضاحت کے ساتھ نہیں کرتے، اس لیے ہم اہل حدیث بولتے ہیں۔ تو عقیدے والی چیزیں قرآن عقیدے کی اصلاح کرتا ہے سب سے زیادہ۔ اب اس واقعے کے اندر بھی عقیدے کا اصلاحی پہلو ہے۔ کل ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔